अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल देख। हम बात कर रहे हैं हमारे माशरे में बढ़ते हुए जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की और ख़वातीन को हरासगी का शिकार करने के वाक़यात की। और हम इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के ख़वातीन विंग में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया तौहीद साहिबा, ये नायब नाज़मा हैं वस्ती पंजाब की। जी नाज़िया साहिबा, आप बताइएगा कि आप ये जो अभी वाक़या हुआ है या हमारे मुल्क में अभी इस तरह के ख़वातीन और बच्चों के साथ जो तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, आप इनको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस नज़र से देखा जा रहा है वो तो हम सब लोगों को पता है कि ये एक वाक़या सिर्फ़ एक वाक़या नहीं होता, बल्कि ये वाक़या इस चीज़ का आगाज़ होता है कि हमारा मुआशरा क्या बन रहा है, हमारे मुआशरे के अंदर इखलाकियात का लेवल क्या है। ये सिर्फ़ एक जिनसी तशद्दुद नहीं है, एक ज़िना का केस नहीं है, बल्कि इस तरह का केस जब भी होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारे मुआशरे में अफराद का बेहयाई की तरफ रुझान कितना बढ़ रहा है, खुदगर्ज़ी कितनी ज़्यादा है, हदूद व क़ुयूद के बारे में हमारी राय क्या बनती चली जा रही है, खुदगर्ज़ी, बेहिसी, दूसरों के ऊपर ना कोई रहम का रवैया हमारे अंदर, ना कोई खौफ खुदा हमारे अंदर। तो असल में हमारे माशरे की कुल बिगड़ती हुई सूरत हाल जो कि इंतहाई खौफनाक है, जिसके अंदर किसी की जान माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद ना हो, तो मुझे बताइए फिर ऐसे माशरे के अंदर सर्वाइव कैसे किया जा सकता है। हम अपने बच्चों के लिए ऐसे माशरे के अंदर क्या फ़्यूचर देख सकते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक तस्वीर है, सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है। इस वाक़े की आड़ के अंदर या इस वाक़े की बुनियाद के अंदर जो कुछ भी दीगर ख़राबियाँ इस माशरे के अंदर पैदा हो रही हैं, हमें वो सब दिख रही हैं। अच्छा, आप चूँकि जमात इस्लामी के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, तो आप ख़वातीन को और बाकी हमारे नाज़रीन को कुरान और सुन्नत के हवाले से ज़्यादा बेहतर रहनुमाई फरमाएंगी। तो आप बताइएगा इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इस तरह के मसाइल का किस तरह से हल मुमकिन है और इनको हम किस तरीके से बेहतर तरीके से ख़वातीन अपने लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो सबसे वाज़ेह रहनुमाई ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अल्लाह के कुरान में दे दी। सूरह नूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वाक़े की को बुनियाद बनाकर पूरी सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई। इस पूरी सूरह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असल में ये बुराई है क्या, इस बुराई के मुहर्रिकात क्या होते हैं, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इतनी बारीक बीनी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत के साथ हमें बताया कि वो छोटी से छोटी बात भी जहाँ से जिसको ज़रा सा भी इग्नोर कर अगर हम चलेंगे तो हमारा इख्तिताम कहाँ तक होगा, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत की। और जो आप कह रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए हम सब जानते हैं वाक़या इफ़्क के बारे में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर लगाया जाने वाला गलत इल्ज़ाम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसी की बुनियाद के ऊपर पूरी सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई। और अल्लाह ताला की नज़र के अंदर इस गुनाह के बारे में आप देखिए कि क्या अल्लाह ताला का अपना रवैया है कि इल्ज़ाम लगाने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 80 करोड़ की सज़ा तजवीज़ की है, और जो ये गलती कर ले, गुनाह कर ले, वो अगर गैर शादीशुदा है तो 100 करोड़ों की सज़ा, और अगर वो शादीशुदा है तो फिर रजम की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सज़ाओं के इतलाक़ के बारे में भी ये कहा कि जब सज़ा दी जाए तो लाज़म कर लिया जाए कि बस्ती के लोग मौजूद हों। यानी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सज़ा दो, बल्कि कहा कि इबरतनाक सज़ा दो, और लोग क्यों मौजूद हों, ताकि वो डरें। जिसके दिल के अंदर ज़रा सा भी टेढ़ है जो या जिसका अंदर से नफ्स ज़रा सा भी कमज़ोर है, वो खौफज़दा हो जाए। और खौफज़दा क्यों ना हो, इंसान, हर एक इंसान अपने आप को अज़ियत से और तकलीफ़ से बचाना चाहता है, और जब वो ऐसे वाक़यात की सज़ाओं को अपनी आँखों से देखेगा तो यकीनन इबरत हासिल करेगा, और जब वो इबरत हासिल करेगा तो फिर आइंदा से बचेगा भी। और हम सब लोग पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर भी जानते हैं कि एक दौर के अंदर एक शख्स को जब बरमला स्टेडियम के अंदर टिकटिकी पर लगाकर सज़ा दी गई थी, तो उसके बाद 10 साल तक कोई ऐसा क्राइम सीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ जब इन सज़ाओं के ऊपर अमल दरामद ही नहीं है और उन तमाम चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, अगर हम सूरह नूर पढ़ें तो हम हैरान रह जाते हैं कि घर के अंदर दाखिल कैसे हों, नज़र का इस्तेमाल कैसे करें, रिश्तों का एहतराम कैसे करें, हमारी हदूद व क़ुयूद क्या हों, मर्द औरत, मियाँ बीवी, बच्चे, ख़ानदान, घर, उसका क्या रहन सहन हो, बाकी मुआशरे की क्या ज़िम्मेदारियाँ हों, ताकि उन तमाम असबाब को रोका जा सके जहाँ की गफलत की वजह से आखिरकार हम ऐसे दिन देखते हैं कि 2020 के इब्तदाई 2 महीनों के अंदर ही 73 केसेस रिकॉर्ड हो चुके थे बच्चियों और ख़वातीन के साथ जिनसी हरासमेंट के। तो यहाँ पर ये मुआशरा किस चीज़ का हमें अक्कासी कर रहा है कि दीन से दूरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई खौफ नहीं है, रिश्तों का कोई एहतराम नहीं है, कोई हदूद व क़ुयूद नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कोई बात रहनुमाई के लिए छोड़ी नहीं है, लेकिन हमारा रुझान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की तरफ है ही नहीं। हमारी तालीम का हिस्सा अल्लाह
رب العالمین کے احکامات نہیں، ہماری تربیت کا حصہ اللہ رب العالمین کے احکامات نہیں، ہمارا نظام تعلیم اخلاقیات سے عاری ہے، ہمارا سوشل سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا دیکھیے کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے جہاں پر تیز قانون بننا چاہیے اور قانون کے اوپر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے، اور صحیح والا عمل درآمد، یہ نہیں کہ بے گناہ کو پکڑ کر کاغذی کارروائی کے لیے کچھ سے کچھ کر دینا یا وقتی طور پر پکڑ لینا اور بعد میں جب سب خاموش ہو گئے تو اس بعد ان کو چھوڑ دینا اور کوئی انجام ہی نہ ہونا، جو کہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر یہ کہ ہمارا سوشل سسٹمز کوئی ایتھکس اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ہم تربیت ہی نہیں کرتے، اور پھر ہمارا میڈیا جو بھی بات بھی کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے تو کوئی رہنمائی کی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، لیکن ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اتنا دور ہو گئے، اپنے نظام میں تعلیم کو یا نظام تربیت کو قرآن سے اتنا الگ کر بیٹھے ہیں کہ انل منکر جہاں پر ہونا چاہیے تھا حکم برائی کو روکنے کا، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جو میں بھی میڈیا کی تھوڑی سی بات کری تھی، اس میں دیکھیے کہ گناہ کو یا برائی کو روکنے کے لیے اس کے بارے میں بھی کراہت پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کہاں کراہت پیدا کی جا رہی ہے، کہاں پر اس برائی کو اتنی شدت کے ساتھ برا دکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو اس کی بہاریں نظر آتی ہیں میڈیا کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو کبھی سزائیں نہیں ملتی، تو جب سزائیں نہیں ملے گی تو کہاں کی وہ سزائیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تجویز کی ہیں ہمیں بچانے کے لیے، اور کہاں پر ہمارا رویہ، تو یہ سب کچھ تو اللہ رب العالمین کے احکامات سے دوری کی وجہ ہے۔ لیکن یہاں پر بینگا معاشرہ حکومت کی تو حاکم وقت کی تو ذمہ داری بنتی ہی بنتی ہے، کچھ ہم لوگوں پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک بچے کی اور ایک عورت کی گھر سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عورت نے گھر سے نکلنا ہے تو اس کے ماں باپ نے بھی کچھ ان کو سمجھایا ہوتا ہے کہ بیٹا گھر سے نکلو گی اس طرح سے، اس طرح اصلاحی طور پہ ہم لوگوں پہ اپنے آپ پہ بھی کیا کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ویسے تو اجتماعی طور پر تو ذمہ داری حکومت کے وقت کی ہے، طاقت اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے، نظام اس نے بنانا ہے، نظام کو اس نے چلانا ہے۔ وہ آپ کا تعلیمی نظام جو روزانہ کی بنیاد پر 6 گھنٹے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس نے یہ تمام اخلاقیات اور یہ تمام مینرز اور تمام ایتھکس سکھانے تھے۔ آپ کا عدالتی نظام حکومت کے اختیار میں ہے، آپ کا میڈیا حکومت کے اختیار میں ہے، تو یہ سب کچھ تو اجتماعی طور پر تو ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی طور پر ہم سب لوگ ذمہ داریوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم سب بھی ذمہ دار ہیں۔ گھر کے اندر ماں باپ ذمہ دار ہیں بالکل، اور ماں باپ کے بچوں کو ہم بس وہ ایک نفسانیت کے چکر میں اور ایک حب دنیا کے چکر کے اندر تربیت کا جو میں نے پہلے کہا نام و نشان نہیں ہے، ایک مشینی زندگی ہے۔ ڈگریوں کے حصول کے لیے بس ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو اداروں میں بھیج دینا ہے، بس آ کے ٹیوشن سے بھیج دینا ہے، بس نمبر لینے اور ڈگریاں لینی ہیں، تو نہ ماں باپ کی زندگی کی طرف سے بچوں کو کوئی تربیت اور رہنمائی ملتی ہے۔ بیٹا پیدا کر کے بس اس کو مرد نہیں بنانا، اس کو ایک معاشرے کا کامیاب انسان بنانا ہے، اس کو اس کے حدود و قیود بتانے ہیں، اس کو اللہ کا خوف بتانا ہے۔ بیٹی ہے تو اس کے حدود و قیود کیا ہیں، یہ تمام رہنمائی بے شک گھر سے بھی ملنی چاہیے، اور ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، لیکن ماں کی گود بھی اللہ رب العالمین سے بے خوفی کا شکار ہے اور جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق امانت سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دلوانا، یہ تمام چیزیں ہم بھول چکے ہیں، ہم غافل ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی دوڑ میں اس موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے جو ایک ناانصافی پر مبنی ہے، اور جو نظام ہمیں سب کچھ وہ سکھا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داریاں، ماں باپ کی ذمہ داری، استاد کی ذمہ داری، خاندان بڑوں بزرگوں کی ذمہ داری، اس معاشرے کی ذمہ داری، ہر طبقہ ہر طرف سے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بدلیں گے۔ لیکن پھر دوبارہ میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے بہت بڑی بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار و اقتدار ہوتا ہے۔ ابھی آپ کورونا کی صورتحال میں دیکھ لیں، جن کے پاس اختیار و اقتدار تھا انہوں نے جب جس کو جیسے چاہا بدل دیا، اور ہم سارے کے سارے مجبور ہو گئے ان کو فالو کرنے کے لیے۔ تو اگر حکومت وقت سنجیدہ ہو جائے، اس کے لیے پھر دوبارہ میں تو یہ کہوں گی کہ نظام بدلے بنا آپ اس طرح کے حالات کو نہیں روک سکتے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور دینا جن کے پاس منصوبہ بھی ہو اور اچھی ٹیم بھی ہو اور خدا کا خوف بھی ہو، جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک تو کوششیں ہم پھر بھی جاری ساری رکھیں گے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ قوانین بنانا اور قوانین کے اوپر عمل درآمد اور سزائیں دینا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنانا، جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، ہم باتیں کرتے رہیں گے، دکھی ہوتے رہیں گے، پھر بھولتے چلے جائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں سزا کی، ایسے واقعات کے مجرمان کی، ہر بندہ ان کے لیے دردناک سزا تجویز کرتا ہے۔
آپ اس حوالے سے کیا دردناک سزا تجویز کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم دردناک سزا تجویز کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہی نہیں ختم ہو جاتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سزا کو ہم ایوانوں تک پہنچائیں، اس پہ بل بنائیں اور اس کو بل کو منظور کریں، اور بل منظور کرنے کے بعد سب سے اہم عملی اقدامات یہ ہے کہ ان سزاؤں پر عمل کروایا جائے۔ تو آپ کے خیال میں کیا سزا ہونی دیکھیے، چاہیے؟ جیسے پہلے بات کی کہ سزا تو اللہ رب العالمین نے خود تجویز کر دی ہے۔ دیکھیے، اگر تو زیادتی کے بعد قتل کیا جائے تو بھی اس کی سزا موت کی سزا ہے، یعنی پھانسی دی جائے، اور اگر زنا کیا جائے تو بھی اللہ رب العالمین نے واضح بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے تو شادی شدہ کے لیے رجم کہا، دردناک سزا یہ کہ اس کو گاڑ کر اس کو اتنی اذیت دی جائے کہ لوگ ڈر جائیں۔ لیکن جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے پلیٹ فارم سے ہم کم از کم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سزائے موت، پھانسی کی سزا، سر عام پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب واضح کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کچھ اور سزاؤں کو تجویز کرنے کے لیے۔ لیکن پھر دوبارہ کہ اپنے عدالتی نظام کو اتنا بہتر بنانا کہ تیز تر قانون سازی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قوانین بنے اور جن کے اوپر عمل درآمد ہو وہ بھی اتنا شفاف اور واضح ہو کہ قصوروار کو سزا ملے، جلد سزا ملے۔ جب پینڈنگ چلی جاتی ہیں چیزیں تو ان کا مطلب بددیانتی ہوتا ہے، اور بددیانتی کا نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ انسان پکڑا جاتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے۔ تو میں تو بس پھر یہی کہوں گی، جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے پلیٹ فارم کی طرف سے یہ کہوں گی کہ سزائیں اللہ رب العالمین نے تجویز کر دی ہیں، فوری انصاف کے لیے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جب تک عمل درآمد نہ ہوا اور اعلانیہ عمل درآمد نہ ہوا تب تک ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، ایسے دردناک اور اندوہناک خبروں کو ہم سنتے رہیں گے اور ہم ان تکلیفوں سے گزرتے رہیں گے۔ یہاں پہ میں حاکم وقت کو اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، عدلیہ کو اور ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے میرا اپنا ایک خاتون ہونے کے ناطے مطالبہ ہے کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کو قرار واقعی اور عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو واقعہ پیش آیا، ان ملزموں کو، حقیقی ملزموں کو پکڑ کے ان کو سر عام ان کے بچوں کے سامنے، جن بچوں کے سامنے، معصوم بچوں کے سامنے جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ان بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت کو پامال کیا گیا، ان کو اسی طرح عبرتناک سزا دی جائے۔ اور سزا کا تعین کون کرے گا؟ وہ حاکم وقت کریں گے، آپ کریں گے، اور ہم سب کی نظریں آپ پر ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں ایک ریاست مدینہ کا تصور دیا ہے، وہ ریاست مدینہ جہاں پر کافروں کی بیٹیوں کو بھی تحفظ دیا جاتا تھا۔ ہم تو پھر مسلمان ہیں، آپ کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور ایسے لوگوں کو اس طرح کی سزا دینی چاہیے جن کی آنے والی نسلیں بھی اس بات سے ڈریں کہ ہم نے اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور خاص طور پر میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گی کمنٹ میں سزا ضرور تجویز کیجئے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔